ان کو ذرا پیچھے کر دے.
سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے تمام میڈیا کے ساتھیوں کا کہ اس گرمی میں اور روزے کی حالت میں آپ لوگ آئے جسٹ فار دا سیک آف دس آئیڈیالوجی، جسٹ فار دا سیک آف پاکستان، اور آپ لوگ ان نوجوانوں کو کور کرنے آئے جس طبقے کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا، جس طبقے کو ہمیشہ سے سمجھا گیا تھا کہ جناب پالیٹیشنس کو مین اسٹریم میں لایا جائے گا، ان نوجوانوں کو جو ہے وہ تسلط رکھا جائے، ان کی آواز کو دبا دیا جائے۔ ریسنٹلی بھی جو واقعات ہوئے 2 مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب ہم لوگ شٹ اپ کال دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ پاکستان کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پابند سلاح سے ہمیں کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ لوگ، وہ ایک چھوٹا سا مخصوص طبقہ ہے جو کہ ہر جگہ پہ گھس چکا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ بس موقع تلاش کیا جائے اور ہم جیسے لوگوں کو پابند سلاح سے کیا جائے، اور یہاں تک کہ وہ ہم لوگوں نے ہمیشہ سے پاکستانی پرچم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ہم لوگوں نے آج تک اپنی آرگنائزیشن کا پرچم لانچ نہیں کیا تھا صحیح طریقے سے کہ ہم نے کہا پاکستانی پرچم ہی ہمارا پرچم۔ وہ لوگ جن لوگوں نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ یار پاکستان کا جو پرچم ہے اس سے ہمیں محبت ہے، تو اس نسبت سے اس کی نسبت میں لاتا کہ حکومت غزہ سے ہے، اور اس کو ہم گھر میں بھی لگا کے پھرتے ہیں، اپنے ساتھ سینے پہ لگا کے، اب چوم کے آنکھوں سے لگا کے، اس نسبت کی بنیاد پہ آج اگر ہم دہشت گرد ہیں جن پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں، تو مجھے بتاؤ پھر محب وطن کون؟ ملک کا اربوں روپے کا خزانہ لوٹ کر سوئس بینکس میں رکھنے والے پرامن شہری، ملک کی ظالمیت کے خلاف بات کرنے والے پرامن شہری، اس ملک کی آرم فورسز کے خلاف بات کرنے والے پرامن شہری، اس ملک کی پولیس اور عوام کو لڑوانے کی ناپاک کوشش کرنے والے پرامن شہری، لیکن اس ملک کے لیے وہ لوگ جن کے اکابر نے بھی پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ لوگ جن کی پوری فیملیز آرم فورسز میں رہی، اپنی خدمات سے انجام دینے لگی، آج وہ دہشت گرد ہیں۔ اور ملک کے خلاف جو لوگ حضرت سرائی کرتے ہیں، جو ملک سے باہر فرار ہو جاتے ہیں، پھر ملک کے خلاف پشتون کارڈ، بلوچ کارڈ، پنجابی کارڈ، سندھی کارڈ کھیلتے ہیں، جو قوم کو لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، وہ اس ملک کے پرامن شہری، اور جو ملک کو فرقہ واریت کی گردن میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پرامن شہری ہیں۔ مجھے بڑا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان فرقہ واریت کو شکست دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اور اس وقت اگر فرقہ واریت کہیں پر ہے تو یا تو وہ پنجاب سے کے علاقے سے شروع ہوتی ہے، یا وہ گوادر میں علاقے ختم ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اس قوم کو کہ سی پیک کا روٹ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، دوسری جگہ سے ختم ہوتا ہے، اور دشمن آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان مخالف قوتیں آپ کے ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیل کر آپ کے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کا دشمن پاکستان کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھ رہا ہے، آپ کا دشمن موقع تلاش کر رہا ہے کہ پاکستان کوئی ویک پوائنٹ دے اور انٹرنیشنل اسٹیج پہ کوئی اس طرح کی قرارداد دے جائے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو ختم کرنے کی بات کی جائے۔ آپ وہ واحد ریاست ہیں جو پوری دنیا کو چپتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یو آر دی اونلی ہوم لینڈ آفٹر مدینہ پاک وچ واز بیسڈ آن دی نیم آف اسلام، صرف اس وجہ سے کہ یو آر دی اونلی ہوم لینڈ، دی اونلی کنٹری ان دی انٹائر مسلم ورلڈ جس کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے۔ لیکن اب ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں سینیریو کو پچھلے 70 سالوں سے، عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں دیے گئے، عوام کے جو بیسک رائٹس تھے وہ ان کو نہیں دیے گئے، جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جاتا تھا وہ انہیں نہیں فراہم کیا گیا، ان کو بیسک ایجوکیشن کا جو رائٹ تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں فراہم کیا گیا، اور ایجوکیشن جہاں ملے بھی تو یکساں تعلیمی نظام نہیں، امیر کے بچے کے لیے تعلیم اور ہے، میڈیوکر کے لیے تعلیم اور ہے، مڈل کلاس کے لیے، اور غریب کے بچے کے لیے تعلیم اور ہے۔ جو یہ او اے لیولز کے سکولز ہیں جہاں بڑے بڑے بیوروکریٹس کے بچے، بڑے بڑے بزنس مین کے بچے، بڑے بڑے آفیسرز کے بچے پڑھتے ہیں، ملک کا
مستقبل تو وہی بچے ہیں, ملک کا مستقبل کی وہی ایلیٹ کلاس ہے. آپ چاہیں نہ چاہے اسی کے بچے نے بننا ہے جناب, آپ کا وزیر بننا ہے, مشین بننا ہے. 90% کیسز میں اور ان سکولز میں اور کالجز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ سوالیہ نشان یہ ہے کہ کون سا تعلیمی نصاب پڑھایا جا رہا ہے جو کسی دور میں محمد بن قاسم پڑھایا جاتا تھا, آج کل نہیں پڑھایا جاتا. جو کسی دور میں نور الدین زنگی, اسلام الدین ایوبی پڑھایا جاتا تھا, آج کل نہیں پڑھایا جاتا. جو کسی دور میں افواج پاکستان کے شہداء پر پورے آرٹیکلز پڑھائے جاتے تھے, آج کل نہیں پڑھائے جاتے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسلامک نارمز, کلچر اینڈ ٹریڈیشن اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے آپ کے تعلیمی نصاب سے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ مفروض ہیں. جب آپ کو کوئی قرض دیتا ہے تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے جوتے بھی پالش کریں, اس کی گاڑی پہ بھی کپڑا لگائیں, اور وہ آپ کو لات بھی مارے. You should not be able to speak against him. آپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ میں کل رہا ہو کے آیا ہوں. میں چاہتا تو تابڑ توڑ حملے کرتا پریس کانفرنس میں کہ جناب یہ کر دو وہ کر دو, لیکن نہیں. میرے باپ نے 32 سال افواج پاکستان میں سرو کیا ہے. میرا چھوٹا بھائی اب بھی سرو کر رہا ہے. میرے ماموں واحد آفیسر ہے جس کو 4 تمغوں سے نوازا گیا. میری خالہ کی ایک آنکھ شہید ہوئی آل حضرات دھماکے میں. میں کبھی اس طرح کا موقع دشمن کو نہیں دوں گا کہ جو ظلم, جو تشدد ہم لوگوں پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مینٹل ٹارچر ہوا, یا جس طریقے کا بھی ٹارچر ہوا, ہم اس کے بارے میں بات کر کے قوم کو بھڑکائیں. ہم آج قوم کو تقسیم کرنے نہیں آئے. ہم یہ کہنے آئے گورنمنٹ کو کہ حالیہ دنوں میں جو بھی واقعات آئے, ہمیں پتا ہے کہ قوم قرضے میں مبتلا ہے. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی حیثیت اقوام عالم میں وہ نہیں رہی جو ایشین ٹائیگر ہوا کرتے تھے ہم لوگ 70s میں یا لیٹ 60s میں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے, اپنی سیاسی اختلافات کو پس پش کرتے ہیں. نمبر 2, گورنمنٹ آف پاکستان کو قرض مٹاؤ مہم چلانے کی اشد ضرورت ہے. اور اگر یہ وہ مہم چلاتے ہیں, میں کہتا ہوں عمران خان آج اعلان کرے کہ میں اپنے اسپیچ کو کہا تھا ولی کہا تھا کارڈ بیچنے کو کہا, اس کے پاس یہ ایک لیگل ویو ہوگا کہ جب میں نے جب یہ کر دیا تو اب نواز شریف کے رائٹ کے محل کی قومی خزانے میں جمع کرائیں گے. اب زرداری صاحب کے بلاول ہاؤسز کی قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں. کسی نے بھوکا نہیں مرنا. اور قوم کی کیا عزت رہ جائے گی جب دنیا میں ہمارے لوگ جاتے ہیں, انہوں نے بھکاری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, انہیں مندے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, انہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بھی کچھ ہو لیتا ہے. گورنمنٹ ایک فنڈ ریزنگ کا پراپر بینک اکاؤنٹ بنائے. میں وعدہ کرتا ہوں اسلام آباد کے جن چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے ہم لوگ دھرنے دیا کرتے تھے نا ملک مخالف قوتوں کے خلاف, اسلام مخالف قوتوں کے خلاف, انہی چوکوں میں میں بیٹھوں گا, میرے بھائی بیٹھیں گے, اور ہم بھیک مانگیں گے قوم سے اس قوم کو یہ قوم کو مختار کریں, یہ قوم اپنے فیصلے خود کرے, یہ قوم انٹرنیشنل پریشر سے نکلے. یار ہماری انٹرنیشنل سطح پہ کیا عزت دے گی اگر ہم لوگ کسی کے کہنے میں اپنے فیصلے کرتے ہیں, اگر ہم لوگ کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں سے اس کے دستوں کے رکھنا پڑے گے. قوم تقسیم ہو چکی اور دشمن نے کوئی موقع نہیں دیا فرقہ واریت پھیلانے. دشمن نے کوئی موقع نہیں چھوڑا فرقہ واریت پھیلانے کو, نہ کوئی موقع چھوڑا اپنے لسانیت کا بیج بونے کا. ہم لوگ چھوٹے موٹے مسکرینٹس کو پکڑ لیتے ہیں, دہشت گرد کی ماں کو نہیں پکڑتے جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے, جو اسے فائنانس کرتا ہے, کیونکہ وہ طاقتور ہے. اس کو تب نتیجے نکال سکیں گے جب آپ اپنے قرضوں سے پاک ہوں گے, جب آپ, میں کشمیر کے لیے کیوں وہ آواز نہیں بلند کر پا رہا صحیح طریقے سے. ایک تو ہے کہ اسے کرنا چاہیے, وہ حق ادا نہیں کر رہا ہمارے حکومت, لیکن اس کی ایک اور وجہ, میں اگر پیٹ کے چودھری کے پاس میرے پاس کوئی خاتون آئے اور بولے کہ پیٹ کے چودھری نے میرے گھر پہ قبضہ کر دیا ہے اور آپ وہ قرضہ واپس لیں, وہ قرضہ واپس لیں, تو میں اگر پیٹ کے چودھری کا مقروض نہ 2 کروڑ کا, تو میں کہوں گا چودھری صاحب 80 کروڑ نوکر ہے, 80 کروڑ پیو جی نوکر ہے, اگر قبضہ خالی کر دے تو تھوڑی مہربانی سے نہ کیا کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک ادھکار اس کڑی تے, ایک کمرہ اس کڑی میں دے دے, لیکن اگر میں نے اسے قرضہ نہیں دیا, میں اس کو مقروض دوں تو لاکھ بار کہ اسے گربان سے پکڑ کے باہر نکال سکتا ہوں.
کے بعد میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بغیر سیاست میں آئے ہم لوگوں نے فورن میڈیکل گریجویٹس 18,000 میڈیکل اسٹوڈنٹس کا مسئلہ حل کیا. ہم لوگوں نے جب بھی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ اسلام اور پاکستان کے نظریے کی دفاع کی بات آئی سب سے پہلے اسلام آباد کے ہم لوگوں نے کیا پیسفل پروٹیسٹ جس میں اناؤنسمنٹس ہوتی تھی کہ پولیس والا اگر کوئی بھی چلائے تو اسے سینے سے لگا کہ تم اگر ویک پوائنٹ دو گے تو وہ نظریے کا ویک پوائنٹ شمار کیا جائے. جس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ سرکاری املاک جو ہے یہ تمہارے اور میرے ابا جی کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہے, ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. جس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ ایمبولینس میں چاہے کوئی بھی آ رہا ہو, تمہارا دشمن بھی ہو رہا ہے, ایمبولینس سے نہیں روکنا کہ تم اگر ویک پوائنٹ دو گے تو سوال آپ کی آئیڈیالوجی پہ اٹھے گا, اور ہم نے اس طرح کا نہیں ہونے دیا. سیکنڈ تھنگ, ہم لوگوں نے اب 10 سال کی طویل جدوجہد کی, یہ قوم مایوسی کا شکار ہو چکی ہے. اس قوم کو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ایسی نہیں مل رہی جو قومی یکجہتی کی بات کرے, جو قومی سلامتی کی بات کرے, جو ملک کو یکجا کرنے کی بات کرے. تو ہم لوگوں نے کل جیل سے آتے ہی تفصیلی ایک اجلاس بلایا اپنے آرگنائزیشن کا, اور ہم نے کہا کہ قوم کو ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ وہ خوشخبری سنائیں گے within a month or two کہ اب ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا, اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو نظریاتی قیادت ہے, جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی نظریاتی قیادت ہے, جو ہمارے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, وہ رابطے میں ہیں. انشاءاللہ آپ کو 27ویں رمضان المبارک کو ہی موسٹ پروبیبلی جس دن پاکستان بارے سے وجود میں آیا اس بات میں رات کو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی بڑی بٹھے گریں گی, بڑے بڑے تخت اچھالے جائیں گے, بڑے بڑے تاج اچھالے جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ بانیان پاکستان, جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا, ان لوگوں کی فیملیز آپ لوگوں کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھی نظر آئے گی. آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے, وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے, شہادتیں دی, ان لوگوں کی فیملی آپ کو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھی نظر آئے گی. پاکستان کے حقیقی وارث آپ کو ہمارے دائیں اور بائیں آئیڈیالوجی پہ چلے گئے, جس آئیڈیالوجی کو علامہ اقبال امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کا واسطہ آواز دبانے کے اور بھی 100 طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن ملک کے وفاداروں اور ملک کے لیے بغیر کسی لالچ کے شہادت دینے والوں کو غداری کے ٹھپکے نہ دیا کرو. ملک کے لیے ہم اس دور میں جا کے نظریے کی جنگ لڑتے تھے. سر آج میری عمر 26 سال ہے, 10 سال پہلے جو میں نے شروع کیا نا 16 سال کی عمر میں میٹرک کے بعد, اس وقت لوگ کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لے کے گرلس کالج کے باہر تقسیم کیا کرتے تھے. وہ شیشہ باز میں پائے جاتے تھے. وہ لوگ آپ کو ہر قسم کی الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں پائے جاتے تھے. ہم لوگ اس وقت نظریے کی جنگ لڑتے تھے, اور ہر بندے سے طرح طرح کی باتیں سنتے تھے. یہ 3 چکا شکایت ہوئی, لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ کسی نے باعث سے محمد بن قاسم بن کے یہ ملک کی زندگی بن کے نہیں آنا. سر یا آپ میں سے یا مجھ میں سے کسی نے بننا ہے. کسی دوبارہ وہ حسین ایک ہی بار آئے تھے, کسی نے نہیں پیدا ہونا, لیکن آپ کو ان کے نقشے قدم پہ اگر چلنا ہے تو بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ یہ عزم لے کے چلیں گے انشاءاللہ کہ سر کٹ تو سکتا ہے اور جھوٹ نہیں سکتا. یہ ادا بھی ہم نے رسم شبیری سے سیکھی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کوئی سوال آپ کو؟ یہ بتایا صاحب, سوال آپ سے یہ ہے کہ ریاستوں کے قرضے جو ہوتے ہیں وہ بھیک مانگنے سے, حالات کو بیچنے سے اترتے ہیں یا بہترین ریلیشن شپ کے ذریعے سے اترتے ہیں؟ سر اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ سعودیہ کے آگے کشکول پھیلائیں گے, دوسری طرف آپ دبئی کے آگے کشکول پھیلائیں گے, پھر آپ جب اپنی فارن پالیسی بنا رہے ہوں گے تو وہ اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو کشمیر میں اس طریقے سے بولنے نہیں دیتے. آپ کو یہ بھی بات پتا ہوگی کہ کون کون سی کنٹریز ہیں, I don't want to take their name, کہ پاکستان کی فارن پالیسی خراب ہو, جو پاکستان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فورس کر رہے ہیں کہ وہ سیٹلسائڈ. آپ کے پاس کتنے امیر غریب کھربا پتی لوگ بیٹھے ہوئے جن کا پیسہ باہر خراب ہے. آپ ذرا سے نگیٹ ڈالیں جتنا ہم جیسے چھوٹے موٹے بیچارے مظلوم لوگوں کا ہر دوسرے دن پکڑ کے حوالات میں پھینک دیتے ہیں, اس طرح کے 2-4 کروڑوں کا حوالات میں پھینکنا شروع کریں.
آدھی قوم اپنے پیسے لے کے آپ کے پاس آ جائے گی کہ جی یہ انلیگل چیزیں یہ ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ قرضہ اتاریں اس قوم. جی شیخ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اریسٹ کرنے والی قوتیں کون تھیں اور ان کو آپ سے کیا خطرہ تھا, اور دوسری بات یہ بتائیں کہ 27 رمضان مبارک کو آپ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ نے کہا کہ بڑی بڑی وکٹیں گریں گی, اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑی بڑی وکٹیں گرے گی, اور وہ وکٹیں کون سی ہیں یہ باتیں ہم ابھی شو نہیں کر سکتے, ٹائم پہ کریں گے. اور جہاں تک یہ کہ کون سی قوتیں ہمارے ساتھ ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں, سر یہ وہ قوتیں ہیں جو قوت پاکستان کو اسلام کو تو پاکستان ہی دیتا ہے. وہ قوتیں ہیں جو عورت باش کو اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں جو نیریٹو مانوی ضرورت ہے. یہ وہ قوتیں ہیں جو اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں جو نیریٹو پاکستان کے آئیڈیالوجی کے اگینسٹ کیا ہمیشہ سے, اور ہم لوگوں نے اس طرح کی قوتوں کا ہمیشہ سے جواب دیا. ہم لوگوں نے ہمیشہ ان کو نکیل کر, ہم لوگوں نے ان قوتوں کو کبھی بھی مین اسٹریم میں وہ آئے بھی کو کامیاب نہیں ہونے دیا, خدا کر نہیں ہونے دیں گے. جی سر یہ بتا دیجیے جو ابھی آپ خیال کر رہے ہیں کہ آپ سیاسی کر رہے ہیں, یعنی گورنمنٹ کی طرف کر رہے ہیں, سیاستدان کی طرف کو بھی سبھی کی طرف کر رہے ہیں, شام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جلد صاحب کا بھی ایک اکاؤنٹ چل رہا ہے جو فارم سے فنڈنگ آ رہی ہے, اس کی وجہ سے آپ کیا. ہاں وہ جو فارن فنڈنگ کیس چلا پی ٹی آئی کے بارے میں, اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ ایک طرفہ کارروائی بھی نہ ہو. ابھی آپ لوگ جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طریقے کے کیسز گورنمنٹ کے لیے بھی دیکھے جائیں. اور فارن اکاؤنٹ ہے جلد صاحب کو ڈائریکٹ اس کی پیمنٹ آ رہی ہے, اس کی بات کروں. ابھی شیئر بھی کیا ہے جلد صاحب نے کہ ہمیں چند مبادلہ کا کیا ہے وہاں نہیں. دیکھیں جہاں پر پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کرنا ہے اور اپریشیٹ بھی کرنا ہے. جہاں تک پیسوں کی بات ہے اس کے لیے آپ اوورسیز پاکستانی سے سہارا لے سکتے ہیں, اور یہ سب سے اچھی بات ہے, اور وہی آپ کو ملک چلا رہے ہیں. جی شہید بھائی, اچھا شہید بھائی آپ نے ابھی کہا کہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ آپ کے لیڈرشپ, وہ نظریاتی ہاں نظریاتی لیڈرشپ, تو آپ کیا ان کے نام بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ہیں جو سر ہم ابھی پتہ کریں گے یہ والا, تو میرے خیال ہے ہم اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا سر میرا ایک دوسرا سوال ہے, اس سے یہ پتہ تو چل رہا ہے کہ آپ عملی سیاست میں آ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں یہ کوئی اتنی جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں, سیاسی پارٹیز ہیں, ان کا مقابلہ کر سکیں گی یہ جنہیں آپ بچہ کہتے ہیں نا سر, انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا. جنہیں آپ بچہ کہتے ہیں نا سر, ان لوگوں نے تحریک پاکستان میں ایم ایس ایف کی صورت میں مولانا نیازی کی صورت میں قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا. جنہیں آپ بچہ کہتے ہیں نا ہم جیسے لوگوں کو, ان لوگوں نے تحریک نقطۂ میں جیلے بھر تحریکیں چلائی تھی, اور جب یہ بچے میدان عمل میں آ گئے تو بڑے بڑوں کو بچہ بنا کے دیں. اس میں ایڈیشن کر دوں آپ کے کوشچن میں کہ آپ نے کہا نا کہ بچے آ کے ملک چلائیں گے, تو دورے والا یہ جو بچے جو آپ کو آج نظر آ رہے ہیں, یہ ہمیں جب ہماری داڑھی موچھ بھی نہیں آئی تھی نا تب ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے. ہم نے یونیورسٹیز کے اندر بھی, کالجز کے اندر بھی, اور پھر اپنی عملی سیاست کے اندر بھی آتے ہوئے, جیسے آپ کو ابھی شیخ بھائی نے بتایا, تو ہمیں 6-7 سال ہو گئے ہیں. ہم سیاست کے دور پہ بھی سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بڑے عروج پہ کیا ہے اس ملک کے اندر, بالکل زیرو سے اسٹارٹ کیا, کسی کے کندھے پہ بندوق نہیں ہے. اور آپ انشاءاللہ, وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا کہ میں تمہیں میری بہن لے لو, تو کسی ایم ایل اے, ایم پی اے یا کسی بیوروکریٹ کا بیٹا جب سیاست میں آتا ہے وہ ایم ایل اے یا ایم پی اے تو بن جاتا ہے, پالیٹکس میں تو آ جاتا ہے پاور کی بیس پہ یا پیسے کی بیس پہ, لیکن وہ گگو بن کے 5 سال بیٹھا رہتا ہے, اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے. ہم نے اپنی زندگی, ہم نے اپنی جوانی دی ہے اسلام کو, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم لوگ آئیں گے تو آپ کو بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی. پاکستان میں اور بھی کافی سوشل ایکٹیوسٹ کی بات آپ نے کشکول کی بات کی. اس کشکول کے بارے میں وزیر اعظم, جو آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, وہ بھی کہہ چکے. اس سے پہلے نواز شریف جب اقتدار میں آ رہے تھے وہ بھی کہتے تھے کشکول نہیں اٹھائیں گے, لیکن بعد میں دیکھا جائے اور آپ دیکھا جائے تو ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے, جا کے وہاں سے کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس ایسا کیا لائے عمل ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو کیا اس کا وہ بنے گا, کیا؟ اور دوسرا ایک اور سوال آپ کا ہے, اس کے ساتھ ایڈ کر دوں. آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو ہم لوگ ساتھ لے گیں گے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے کہہ دیا کہ کچھ جو نظریاتی لوگ ہیں پارٹیوں کے, وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ عمران خان نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ بھائی میں اپنے نظریاتی کارکنوں کو لے کے آؤں گا. جب وزیر اعظم بنا تو اس نے مختلف جو ہے وہ لوگ کے کہا کہ وہ پارٹی وہ الیکٹیبلز ہوتا ہے, اس نے الیکٹیبلز اور نظریاتیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. نظریاتی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہوا بیچارے کے پاس, جو سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کسی کا کہ آپ بس پہنچ جائیں کسی طریقے سے, اس بیچارے کو بولنے نہیں دیا جاتا. آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے
पॉलिसी ऑफ द पार्टी। तो ये चीज है। जहां तक आपने फिर बात की कश्मीर की, सर इससे पहले भी कर्ज मुकाम मुहिम चली और उसमें नीचे कर्ज से लेकर ऊपर वजीर आजम तक सबने पैसे खाए। इस वक्त सबसे आवाम आप पे यकीन तभी करेगी जब वजीर आजम साहब अपने घर से स्टार्ट करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे नाम के जो कुछ है वो मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा काशिफ साहब, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आप जैसे मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन आप जब भी आवाज़ उठाते हैं आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से आपने जब बात की उस वक्त भी आपको अरेस्ट कर लिया गया। फ्रांसीसी सफीर की गुलबदरी से मुतालिक आपने इंटरव्यू में जो बातें की उसके बाद आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या कोई जाती दुश्मनी आपकी हुकूमत के साथ? नहीं, जाती बात नहीं है सर। मामला ये है कि वो लोग हमारे खबर छूट पाते हैं, वो क्यों नहीं उठाए जाते? क्योंकि वो लोग अभी तक खतरा नहीं है इन लोगों के लिए जो अंग्रेजों की गुलामियां कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला खतरा बंद करेंगे और अंग्रेज की गुलामी से पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे। अच्छा शेर भाई, सवाल है आपसे कि सियासत में कुछ भी अर्थ नहीं होता। आपने मेरे नजरियात की बात की है कि आने वाले वक्त में हम उम्मीद रखेंगे इमरान खान या नून लीग वगैरह से आपका इलाका आपकी पार्टी में हो सकता है। इस सिलसिले में कोई आपका? मेरे ख्याल है इससे बहुत है कि हम लोग इन लोगों के साथ हैं, लेकिन जहां पर पाकिस्तान की साबियत की बात आएगी हम सबको ऑन बोर्ड लेके चलेंगे। हम कभी भी पाकिस्तान की बेइज्जती के लिए सबको इकट्ठा लेके चलेंगे। अगर कोई अपनी पार्टी इंटर करने का इरादा है, यानी आप अपनी पार्टी की बेस पे आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। ईद के करीब या उससे बिल्कुल पहले या उसके बाद मार्च। आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे सियासतदानों ने आपसे अफसर के तौर पर कहा था कि ये नहीं हो सकता, कातिल लीग बनी थी और बहुत सारे अभी भी आपने देखा कुछ होते हैं, लेकिन फिर वो एक भी होंगे। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले बड़े दावे आए थे, लेकिन वो लोग आपस में एक हो गए तो कहीं ये लोग आप भी होते हैं। सर हमने एक बोला होता ना, हम पे जब तशद्दुद किया गया मैं वो चीजें नहीं बोलना चाहता अभी। हम लोग उस पे जाके बैठ जाते। हम लोगों के पास जब एक साबिक इंजीनियर मिनिस्टर आके मेरे दादा के घोड़े पे हाथ रख के कह रहा था कि वज़ीर आज़म का एडवाइजर बना देते हैं इसे, तो उस वक्त बिक चुके होते ना नुमाइंदगी की बात करते थे। तो हमने बिका था तो फिर कुछ करते जी। एक सवाल पूछना चाहूंगी, यहाँ आने से पहले मेरे माइंड में जो बात थी वो आप गिरफ्तारी के बाद आप जब रिहाई हुई है तो आप बड़ा पुरजोश खिताब करेंगे और बड़ा सख्ती वाले कुछ ऑर्डर्स पास करेंगे, लेकिन आपकी तबीयत में बड़ी नरमी देखी गई, इवन चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड है या, लेकिन मुझे ये बताइएगा अक्सर गिरफ्तारी के बाद जब रिहाई होती है तो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, क्या आपका सॉफ्टवेयर भी अपडेट? आज तक किसी की जुर्म नहीं हुई कि वो शहीद से आदमी का सॉफ्टवेयर किसी की जुर्म नहीं हुई। हम पाकिस्तान में धफा करते रहे थे इसके नजरिए का, कर रहे हैं, खून के आखिरी कदम तक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये याद रखें, हम सॉफ्टवेयर अपडेट हमारा नहीं होता, हम बड़े बड़ों का करते हैं इंशाअल्लाह। जियो खरीदा ना गया शाह से जुदा का बशीर। कोई और सवाल?